ظلم ستم یا جس کو زیادتی ہم کہتے ہیں. اب آئیے اس سے پہلے کہ میں ظلم ستم اس کے تعلق سے کچھ باتیں رکھوں، ظلم کسے کہتے ہیں وہ جان لیں. عربی زبان میں ظلم کا معنی یہ ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر اگر کسی چیز کا حق ہے کہ میں اس کو یہاں رکھوں، لیکن اگر اس چیز کو وہاں سے اٹھا کر میں کہیں اور رکھ دیتا ہوں تو عربی زبان میں سے کہا جاتا ہے اس نے ظلم کیا. سمجھا بات کو؟ مطلب ایک چیز ہے جس کا حق ہے کہ وہ چیز یہاں رہے، اور اس چیز کو اگر میں اٹھا کر اس کے حق پر نہ رکھتے، اس جگہ پہ نہ رکھتے، اگر کہیں بازو رکھ دیتا ہوں تو اس عمل کو عربی زبان میں کہتے ظلم. مطلب کسی کا حق میں اس کو نہ دوں تو وہ ہو گیا ظلم، کہ اس چیز کا حق تھا کہ وہ اس طرف رہے، لیکن اگر میں اٹھا کے اس کو بازو کرتا ہوں تو یہ میں نے ظلم کیا. ٹھیک، تو یہ معنی ہوتا ہے ظلم کا. مطلب جس کا جو حق ہے اگر میں وہ نہ دوں تو میں نے ظلم کیا. اللہ کی عبادت کرنا مجھ پر فرض ہے، اگر نہ کروں تو میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا. میرے لیے ضروری ہے کہ اپنے بھائی کی میں عزت کروں، اگر میں نے اس کی عزت نہ کی تو میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. میرے لیے ضروری ہے کہ میں لوگوں سے سچی بات کروں، اگر میں نے سچی بات نہ کی تو میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا. میرے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو مال، ان کی جان، ان کی عزت اور آبرو کی میں حفاظت کروں، اگر میں نے ایسا نہ کیا اور ان کی جان، عزت، آبرو کا جو ہے مذاق اڑایا، کھیل کیا یا ان کو ذلیل کیا تو میں نے کیا کیا؟ اپنے آپ پر، ان پر ظلم کیا کہ ان کو جو حق تھا نہیں دیا، اور اس کے بدلے میں روز قیامت مجھ پر ظلم ہونے والا ہے. مطلب اس کے بدلے میں روز قیامت مجھے جو چیز ملنا چاہیے وہ نہیں ملیں گی اور میں جو جہنم میں جاؤں گا. ٹھیک، تو ظلم کا معنی ہوتا ہے کسی کو کسی کا حق نہ دینا، یا بالکل عام جو اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے اٹھا کر بازو رکھ دینا، یہ ہوتا ہے ظلم. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ظلم اور زیادتی کا معاملہ کیا ہے. آپس میں مسلمانوں کو ایک دوسرے پر ظلم، ایک دوسرے کے حق مارنا، ایک دوسرے کے جو مقامات ہیں اس کو چھیننا، یہ بالکل عام ہو چکا ہے. بھائی بھائی کا ایک دوسرے پر ظلم، ماں باپ کا بچوں پر اور بچوں کا ماں باپ پر ظلم، میاں کا بیوی پر یا بیوی کا میاں پر ظلم، رشتے داروں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم. تو بہرحال ظلم بالکل عام ہو چکا ہے، یاد رکھیے. اور جو انسان ایسا نہیں کرتا، لوگ کہتے ہیں یار بڑا اچھا انسان ہے اس لیے کہ وہ ظلم نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں مارتا. ٹھیک، تو یاد رکھیے ظلم بہت سنگین جرم ہے، اس کی سزائیں بھی بہت زیادہ سخت ہے. قرآن حدیث نے اس کے بارے میں بار بار نصیحت اور واعظ کیا، یاد رکھیے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت نے جس کو جو اہمیت دی وہ اہمیت دے، اور جس کا جو حق ہے وہ حق پہنچائے. ایسا ہم نے نہ کیا اور اس چیز کا جو حق ہے وہ ہٹا کر کسی اور کو دے دیا تو یہ ہم نے ظلم کیا. ٹھیک، اور ظلم کی بہرحال چھوٹے جس کو کہیں گے درجے سے لے کر اونچے درجے تک ہزار مثالیں آج ہم کو مل سکتی. ایک عام انسان کا یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے بھائی کو جو عزت، رسپیکٹ ہونا چاہیے، جو اس کا مقام ہونا وہ نہ دے، یہ اس نے اس پر ظلم کیا، جس کے بدلے میں اس پر ظلم ہونے والا ہے. مطلب اپنے نفس پہ ظلم کر رہا ہے. جب میں کسی پہ ظلم کرتا ہوں تو در حقیقت میں اپنے آپ پر ظلم کرتا ہوں، تو یہ ظلم ہے. اسی طرح جو ہے کسی کا حق ہے کہ وہ چیز وہ حاصل کرے، میں اسے وہ پوسٹ اور وہ پوزیشن چھین کر کسی دوسرے کو دیتا ہوں اس لیے کہ اس نے مجھے کچھ پیسہ دیا، روپیہ دیا ہے، تو یہ ظلم ہے. چاہے نمبرات بڑھانے کے ذریعے یا اپنی پہچان بتا کر اس میں آدمی کو آگے بڑھانے کے ذریعے اگر میں کروں تو یہ ظلم ہوا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں کہ میں آپ کی زمین کھا جاؤں، خالی پلاٹ تھا آپ کا پڑا، میں اس پہ حاوی ہو گیا، تو وہ آپ کا حق تھا نا، میں نے چھینا، میں ظالم ہوا. ٹھیک، تو یہ ہوا ظلم. ٹھیک، اسی طرح جو ہے لوگوں کا، قوموں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم، کہ ایک قوم دوسری قوم کو نیچا سمجھے، غلیظ سمجھے، اوچھا سمجھے، اس کو اس لائق نہ سمجھے کہ ہمارے ساتھ بیٹھے اور بات کرے، یہ ہوا قوموں کا ایک دوسرے پر ظلم. اسی طرح ایک ملک دوسرے ملک کو دبانے کی کوشش کرے اور اس کے باشندگان کے مال، دولت اور عزت اور ان کی جانوں کو اپنے اوپر حلال کر لے. جس طرح سے ہم دیکھ رہے مختلف ممالک جو طاقت میں، توانائی میں آگے ہیں، دوسرے ملکوں سے وہ اس پر ظلم کرتے ہیں. جیسا کہ دنیا کے اکثریت حصے کا جو افریقہ والوں پر ظلم، پورے افریقہ کے بر اعظم پر لوگوں نے ظلم کیا کہ ہر کسی نے اپنا مفاد جو ہے ان سے نکالا اور ان کو جو ہے پستی میں رکھا. تو مختلف قسم کے ظلم ہم دیکھتے ہیں، لوگ جو ہے مختلف قسم کے کرتے ہیں. یاد رکھیں شریعت اسلامیہ میں کسی بھی قسم کے ظلم کی رتی برابر بھی، ذرہ برابر بھی اجازت نہیں ہے. یاد رکھیں، مجھے بالکل حق نہیں ہے کہ میں کسی کا حق لے کر کسی اور کو دوں. یہی ہوتا ہے ظلم، کہ کسی کا کوئی چیز کسی کے لیے ہے یا اس چیز کا حق ہے کہ وہاں رہے، اس کو اٹھا کر بازو کر دوں، یہ ہوا ظلم. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نہ ظلم سہے، اور مسلمان کی صفت ہے نہ ہی وہ ظلم کرتا ہے اور نہ ہی وہ ظلم سہتا ہے. یاد رکھیں دونوں چیزیں اس کی فطرت میں نہیں، ظلم کرتا بھی نہیں، ظلم سہتا بھی نہیں ایک مسلمان. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو حدیث میں یوں فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، مدد کر اپنے بھائی کی چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو. تو صحابہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آ رہا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ مدد کر بھائی کی چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو. تو مظلوم کی مدد تو مظلوم مطلب جس پہ ظلم ہوا، ظالم جو ظلم کرتا ہے اور وہ جو عمل کرتا ہے ظالم، اس کو ظلم کہتے ہیں. جو سہتا ہے وہ مظلوم ہوتا ہے، جو کرتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے. ٹھیک، تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات تو ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے
کہ مظلوم کی مدد کرنا، آپ کہہ رہے ہیں کہ مدد، لیکن آپ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ظالم کی بھی مدد کرو، تو ظالم کی مدد کیسے کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا، ظالم کی مدد اس کو ظلم سے روک کر کرو، مطلب ظالم شخص جو ظلم کر رہا ہے اس کو روکو، اس لیے کہ یہ اس کی مدد ہے، اگر وہ ظلم کرتا رہے گا اور یقینا اللہ رب العزت ناانصافی نہیں کرے گا، یہ بدلہ ہوگا اس ظلم کا جو دنیا میں انہوں نے کیا۔ اللہ ظلم نہیں کرتا کسی پر، اللہ تو جس کا جو حق ہے وہی دیتا ہے، لیکن چونکہ دنیا میں انہوں نے ظلم کیا تو ظاہر سے قیامت پر ضروری ہے کہ ان لوگوں کو اس کا بدلہ دیا جائے۔ اور جابر اور ظالم لوگوں کے تعلق سے جو دنیا میں ظلم کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت جو ہے زمین و آسمان پوری کائنات اللہ رب العزت کے سیدھے ہاتھ پر لپٹی ہوئی ہوں گی، اور اللہ آواز لگائیں گا، انا الملک، آج میں مالک ہوں، آج میں بادشاہ ہوں، این الملوک الارض، کہاں ہیں وہ دنیا کے جو بادشاہ تھے، این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں ظلم زبردستی اور لوگوں پہ جو ہے ستم ڈھاتے، ایسے بادشاہ، ایسے بڑے لوگ جن کے ہاتھ میں اللہ نے قوت دی، طاقت دی، اور وہ اسے غلط استعمال کرتے ہیں، این الجبارون، جو جبر کرتے، زبردستی کرتے، لوگوں پہ ظلم ستم کرتے، این المتکبرون، اور اللہ نے جو طاقت دی ہے اس پہ تکبر کرتے۔ تو روز قیامت یاد رکھیے تمام ظالموں کا بہت برا انجام ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، تو بہرحال مسلمان کی صفت یہ ہے کہ نہ وہ ظلم سہتا ہے نہ ہی وہ ظلم کرتا ہے، یاد رکھیے دونوں بھی کام مسلمان کا شیوا اور صفت نہیں، بلکہ اگر ظلم ہوتا ہے تو وہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک کہ لوگوں پر، اور اگر خود پر ظلم ہوتا ہے تو اس کو ہٹا کر ظالم کی مدد کر کے اس کو ظلم سے روکتا ہے۔ اگر ایک گروہ، ایک جماعت مسلمانوں کی یہ نہ کر پاتی ہے تو وہ دوسری جماعت جو ہے اس کی مدد کرتی ہے کہ بھائی تم اس پر ظلم نہ کرو، اس پہ زیادتی نہ کرو، ٹھیک۔ تو یہ مسلمان کی فطرت شیوا ہے۔ تو گویا جب مسلمان ظلم نہ سہتا ہے نہ کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب آپس میں ہماری سوسائٹی، ہمارے سماج، ہمارے معاشرے میں ظلم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں جہاں مسلمان نہ ظلم کرے نہ ظلم سہے، آج ظلم عام ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 179 میں، اور فرماتا ہے لا تظلمون ولا تظلمون، تم کسی پر ظلم نہ کرو، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کتنا اچھا اصول ہے، تم کسی پر ظلم نہ کرو، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، مطلب اگر تم ظلم کرو گے تو اللہ بھی جو ہے اس کا بدلہ تمہیں دے گا۔ اور یہ آیت جو ہے بالکل سود کی حرمت کی آیت کا آخری ٹکڑا ہے، یہ سود کی جو حرمت کی آیت ہے اس کا آخری ٹکڑا ہے، تم ظلم نہ کرو، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، مطلب جو تمہارا اصل مال ہے تم کو دے دیا جائے گا، سود کے مال کو تم چھوڑ دو اس لیے کہ اللہ نے حرام قرار دیا، تم ظلم نہ کرو، تم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ لیکن یہ بات عام ہے، یاد رکھیے کہ ظلم ہم نہ کریں گے، ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اگر ہم ظلم کریں گے ہم پر بھی ظلم کیا جائے گا، اگر ہم لوگوں کو تکلیف پہنچائیں گے ہم کو بھی تکلیف پہنچائی جائیں گی، اگر ہم لوگوں کے مال، عزت اور آبرو کو اپنے نفس پہ حلال کر لیں گے، آپ دیکھیں گے لوگ ان کے نفس پر آپ کی عزت، مال اور آبرو حلال کر لیتے ہیں، ٹھیک۔ آپ کسی کو کہیں گے کہ یار وہ تو آدمی جھوٹا، اس پہ الزام لگائیں گے تو لوگ آپ پر الزام لگائیں اس لیے کہ آپ نے کیا کیا، ان کو موقع دیا، ان کو کھلی چھوٹ دی جو ہے ایک دوسرے پہ الزام لگانے کی اور ایک دوسرے کی جو عزت اتارنے کی۔ تو ہمارا یہ کام ہے، ایک مومن کا شیوا ہے، وہ ظلم نہیں کرتا، ظلم نہیں سہتا، اور اللہ رب العزت کی اس حکم کو مانتا ہے، لا تظلمون ولا تظلمون، تم ظلم مت کرو، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، تم زیادتی مت کرو، تم پر زیادتی نہیں کی جائیں گی، تم ناانصافی مت کرو، تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائیں گی۔ اور اس کا الٹے اس میں معاملہ ہوگا، دوسرے الفاظ میں تم ظلم کرو گے تم پر ظلم کیا جائے گا، تم زیادتی کرو گے تم پر زیادتی کی جائیں گی، تم جو غلط کام کرو گے تمہارے ساتھ غلط کام کیا جائے گا۔ تو ہمارا یہ کام ہے اس معاملے میں ہم بڑی احتیاط کریں کہ ہم کسی پر ظلم نہ کریں، اور انشاءاللہ عزیز پھر ہم پر بھی کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ اور ظلم کرنے والوں کے تعلق سے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے اور کہتا ہے، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت 19 میں، اور کہتا ہے وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اللہ فرماتا ہے اور تم میں جو کوئی بھی ظلم کرے گا ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے، نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اس کو بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اب دیکھیے قرآن میں بہت سارے عذاب ہیں جن کی تفصیلات بھی ہیں، جیسا کہ جہنمیوں کو خون اور پیپ کا عذاب، جہنم کے اندر مختلف قسم کے پھلوں کا مختلف قسم کے زہریلے پھلوں کا عذاب، مختلف قسم کی زہریلی مشروبات کا عذاب، قرآن میں بہت تذکرے ہیں، ٹھیک۔ لیکن کچھ عذاب ایسے ہیں جس کو لوگ نہیں سمجھ پائیں گے، تو اللہ رب العزت نے ان عذابوں کا خالی تذکرہ کیا، تفصیلات نہیں بیان کی، اس لیے کہ وہ انسانی سوچ سے اونچی چیزیں ہیں، انسانی سوچ سے دور والی چیزیں، انسان اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا، جس کو اللہ نے عذاب عظیمہ، عذاب غلیظہ، عذاب کبیرہ، عذاب شدیدہ، عذاب علیمہ اس طرح سے کہہ دیا، مطلب یہ وہ عذابات ہیں جو تم نہیں سمجھ پاؤ گے، جو سمجھ سکتے ہو تو بتا دی کہ بھائی یہ ہے فلاں ہے فلاں ہے، گہرائی میں جائیں گے، آگ میں جلیں گے، اس میں آگ کا پہاڑ ہوگا، اور فلاں ہے اور فلاں چیز فلاں ہے۔ لیکن کچھ عذاب ایسے ہیں
علماء لکھتے جن کی شدت، جن کی انٹینسٹی اتنی زیادہ ہوں گی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس کی تفصیلات نہیں دی، چونکہ ہم خالی اس کا تذکرہ کر دیا، اس کے انداز سے آپ سمجھ جیسے عذاب علیمہ، سخت دردناک عذاب، عذاب عظیمہ، بہت بڑا عذاب، یہاں کا نذق عذابا کبیرہ، اس کو ہم بہت بڑا عذاب دیں گے۔ اب ایسی جہنم کا عذاب ہے، اس میں اگر اللہ کہہ رہا ہے عذاب کبیرہ تو مطلب بہت زیادہ سخت عذاب ہوگا، جس کا پیمانہ، جس کی باتیں، جس کی شدت میں اور آپ سمجھ نہیں سکتے، یہ ایکسپلینیشن نہیں دی جا سکتی کہ یہ کیسا ہوگا، اس لیے اللہ نے جو ہم سمجھ سکتے وہ کہہ کر چھوڑ دیا۔ تو اس سے ہم سمجھ جانا چاہیے کہ جن عذابات کا تذکرہ آیا ہے ویسے ہی بہت شدید ہے، اور اگر یہ عذاب وہ ہے جو ہم سمجھ نہیں سکتے اور اس کے لیے اللہ نے ایسے الفاظ استعمال کیے جو بہرحال ہم سمجھ سکتے ہیں بس، اور ختم کر دیا بات کو، مطلب یہ عذاب تو بہت زیادہ سخت ہے، یاد رکھیے دوسرے عذابوں کے مقابلے میں۔ تو کہا جو کوئی، اللہ نے فرمایا وَمَن یظلم منکم، تم میں سے جو کوئی ظلم کرے گا، نذقہ عذابا کبیرا، تو ہم اس کو ضرور جو ہے بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ تو لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے ہر قسم کے ظلم اور زیادتی سے اپنی نفس کو بچائے رکھیں، یاد رکھیں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھیے روز قیامت اگر ہم ظلم کرتے ہیں تو اس کا بہت دردناک عذاب ہے۔ اب بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ظلم کس کو کہتے سمجھ ہی نہیں پاتے۔ ظلم بہت، میں نے ڈیفینیشن دے دیا، تعریف دے دی اس کی ظلم کی، کہ کسی کا اگر کوئی حق ہو تو اس چیز کو ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا، یہ ہوتا ہے ظلم۔ اگر ایک چیز کو یہاں رکھنا ہو اس کو اٹھا کر یہاں رکھتے تو یہ ہوا ظلم۔ تو آپ سمجھ جائیے، اب یہ چھوٹے اور بڑے سب معاملے میں ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی اہل ہے کہ اس کو جو ہے ذمہ داری دیجیے، آپ نے اس کو نہ دے کے اس کو دیا، یہ ہوا ظلم۔ یہ آدمی اہل تھا کہ اس کے نمبرات زیادہ ہے لیکن آپ نے دوسرے کو نمبرات بڑھا کے دے دی، یہ ہوا ظلم۔ یہ بچہ زیادہ حقدار تھا کہ اس کو شاباشی دی جائے، اس کو حق دیا جائے، آپ نے دوسرے کو دی اس لیے کہ وہ آپ کے پہچان کا نزدیک رشتہ دار ہے، یہ ہوا ظلم۔ یہ حق تھا کہ آپ کے بڑے بھائی کو فلاں چیز ملے لیکن آپ نے اس سے چھین لی اور اپنے لیے لے لیا، تو یہ ہوا ظلم۔ یہ حق تھا کہ فلاں لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھا لیکن اپنے نفس کے لیے میں نے فائدہ اٹھا لیا، وہ ہوا ظلم۔ کرانے کی جو ہے میری جو ہے دکان ہے جس میں گورنمنٹ سے اناج آتا ہے کہ میں غریبوں میں تقسیم کو، وہ اناج میں لے کر بیچ دیتا ہوں، یہ ہوا ظلم۔ ایک چیز آتی ہے حکومت کی طرف سے کہ جو اس کو سبسیڈائز ریٹ میں بیچنا اور میں اس کا ریٹ بڑھا کر بیچتا ہوں، تو یہ ہوا ظلم۔ دیکھ رہے ہیں جو چیز جہاں ہونی چاہیے اس کو ہٹا کر آپ کریں، وہ ہوا ظلم۔ تو چھوٹے سے بڑے ہر زندگی کے ہر مرحلے میں دیکھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کسی لائن میں کھڑے ہیں اور لوگ سب لائن میں کھڑے ہیں اور آپ اس لائن کو توڑ کر آگے چل جاتے تو یہ بھی ہوا ظلم، اس لیے کہ پہلے والے کا حق تھا کہ وہ جائے، آپ نے کیا کیا؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو ظلم یاد رکھیے ہر وہ چیز ہے جو جس کا جو مقام ہونا چاہیے اس کو ہٹا کر آپ رکھ دے، دوسرا دے دے، یہ ہوا ظلم۔ تو اللہ نے کہا ایسے ظالموں پر جو اللہ رب العزت جو ہے بہت بڑا عذاب دیں گے۔ اسی طرح اللہ فرماتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، یہ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ رب العزت اپنے نبی کو فرما رہا ہے کہ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت ظلم علی نفسی، کہ میں نے ظلم کو اپنی نفس پہ حرام کر دیا ہے۔ کس نے ظلم کو اپنی نفس پہ حرام کیا ہے؟ اللہ نے اپنی نفس پہ ظلم حرام قرار دیا ہے، مطلب اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تو روز قیامت جو ملے گا بدلہ ملے گا ان کو، وہ ظلم نہیں ہوگا ان پہ، بدلہ ملے گا دنیا میں کیے گئے گناہوں کا، ٹھیک۔ تو اللہ فرما رہا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت ظلم علی نفسی، میں نے ظلم کو اپنی نفس پہ حرام قرار دیا ہے، مطلب اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ بات یاد رکھ لیجیے۔ آگے فرمائیں، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور تمہارے آپس میں بھی میں نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ اے میرے بندو، میں نے اپنی نفس پر تم پر ظلم کرنا حرام قرار دیا ہے، اور آپس میں بھی تمہارے بھی ظلم کو میں نے محرم حرام قرار دیا ہے، تم اس کو نہیں کر سکتے ہو آپس میں بھی۔ مطلب اللہ نے قسم کھا لی ہے کہ میں بندوں پر ظلم نہیں کروں گا، اور اللہ چاہتا ہے کہ اے بندو تم آپس میں ظلم نہ کرو۔ حرامن فلا تظالموا، تو تم ایک دوسرے پر ظلم مت کیا کرو، یہ حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اللہ نے اپنی نفس پر ظلم حرام قرار دیا ہے، اللہ نے ہمارے آپس میں ظلم حرام قرار دیا اور ہمیں حکم دیا ہے فلا تظالموا، تم اپنے آپ پر جو ہے ظلم نہ کرو، ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ تو یہاں دیکھیے بار بار احکامات آ رہے ہیں، اور ظلم کے نام بارے میں آپ قرآن پڑھیں گے تو اتنی مرتبہ یہ لفظ دہرایا جاتا ہے جس سے کوئی انتہا نہیں۔ تو یہاں دیکھیے کہا کہ آپس میں ظلم نہ کرو۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا اتقوا ظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم روز قیامت جو ہے اندھیروں کا باعث بننے والا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں ہم سب جانتے ہیں اندھیروں کا باعث سے مراد کیا ہے۔ اندھیرا کہاں ہوگا اور اجالا کہاں ہوگا؟ جنت میں اجالا ہوگا اور جہنم میں اندھیرا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم سے بچو، ظلم زیادتی سے، نہ کسی کا حق مارنے سے بچو،
اس لیے کہ یہ کام کرنا روز قیامت تمہارے لیے اندھیروں کا باعث بنے گا، گمراہی کا باعث بنے گا، اور اندھیروں سے ہم مراد ہے جہنم کا باعث بنے گا۔ تو یہاں اتقو، ڈر بتائے، ڈرو ظلم سے، اس لیے کہ ظلم روز قیامت ظلمات کی وجہ بنے گا۔ ظلمات کہتے ہیں اندھیروں کو، اس لیے کہ ظلم سے ظلمات بنتا ہے، مطلب ظلم اندھیرا ہے، ظلم سے انسان کو صرف نقصان ہوتا ہے، ادھر کی ظلم سے انسان جہنم میں جاتا ہے۔ تو کہا ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم روز قیامت جو ہے اندھیرے کا، تاریکیوں کا، جہنم کا باعث بننے والا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی یہ بھی روایت ہے، اور جس بات کو بڑا عام سمجھتے ہیں، ایسے ظلم ہمارے پاس ہمارے معاشرے میں بڑے عام ہیں، کسی کا حق مار لینا، کسی کی امانت کھا جانا، یہ بھی ظلم ہے نا اس کے ساتھ، ٹھیک، کسی کے بارے میں جھوٹ بولنا، ظلم ہے نا اس کی نفس پر، کہ آپ نے اس کے بارے میں جھوٹ کہا، غیبت کر دینا، بہتان باندھ دینا، الزام ڈال دینا کسی پر، کسی کی چیز اگر امانت تو کھا جانا، کسی نے کوئی چیز بھروسے پہ دی تو اس کو لے رہے ہیں نا۔ اور بالخصوص ان معاملات کے اندر جو بالکل عام ظلم جو دکھائی دیتا ہے وہ یہ ہے، جو لوگ عام طور سے آج کل کر رہے ہیں، اس کی مثالیں زمینات، پراپرٹیاں ہوتی ہے لوگوں کی۔ اب کسی نے ایک پراپرٹی لیا، پتہ نہیں کتنے سال پہلے لی تھی، اب وہ اس کو بھی یاد نہیں کیا معاملہ ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ زمین میری، لیکن وہ ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ میری، آپ نے وہ چیز کھا گئی، ٹھیک۔ یا آپ کچھ دن کرائے سے کسی گھر میں رہے، آج کل یہ بہت ہوتا ہے، اور کرائے سے کچھ دن رہنے کے بعد آپ دعویٰ کر دیتے پھر کہ یہ گھر میرا ہوگا۔ یاد رکھیے، شریعت میں جو شخص کسی چیز کا مالک ہے، 1000 سال کیوں نہیں رہتے آپ اس کے گھر میں، وہی اس کا مالک رہیں گا، اگر آپ نے اس سے وہ گھر خریدا نہ ہو، یا ایسا کوئی معاہدہ نہ ہوا ہو کہ بھائی 100 سال تک میں رہوں گا کرائے سے تو یہ گھر پھر میرا ہو جائے گا، ٹھیک۔ تو یہ زمینات، جائیدادیں، خالی پلاٹس، کھیتی باڑی جو ہوتی ہے اس میں لوگ زمینات مار لیتے ہیں، یا کوشش کرتے جتنا ہو سکے زمینات کھینچ لو، ہے نا۔ اور اس کا نتیجہ، اس کی جو کھلی مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب کوئی سوسائٹی بنتی ہے تو بیچارے جو لوگ آخری میں بناتے ہیں گھر، ان کے پلاٹ کبھی بھی چھوٹے ہی بھرتے ہیں، اس لیے کہ وہ بولتا وہ 2 فٹ سرکا تھا میرے پلاٹ میں تو میں 2 فٹ سرکا، تو یہ 2 فٹ سرکا تو وہ 2 فٹ سرکا، اور بیچارہ آخری جو بناتا وہ دونوں طرف سے 2 فٹ والے آئے تو اس کی 4 فٹ کم ہو جاتی، وہ بولتا ہے میری کیا غلطی، بولتے نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی میرا حق مار لے تو میں بھی تمہارا حق مار لوں گا، اگر کسی نے میری 2 فٹ زمین ماری تھی تو میرا کام تو اس سے لڑوں، میں 2 فٹ آگے بڑھوں، یہ کون سی بات ہے؟ لاجیکل ہے کہ یہ کوئی جو ہے، یہ کوئی شرعی آپ دلیل لے سکتے ہیں کہ اگر میں مسجد جاؤں اور میری چپل چوری آئے تو میں کسی کی چپل چرا لوں، میری چپل چوری ہوگی نا تو میں کسی کی چرا لوں گا، یہ کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ کوئی درست بات ہوئی؟ اگر کسی نے مجھے تھپڑ مارا اور وہ مجھے نہیں ملتا جس نے مارا تو میں بھی کسی کو تھپڑ ماروں گا، اس لیے کسی نے میرے کو تھپڑ مارا، میں کیا کروں؟ سمجھ رہے بات؟ یہ درست نہیں، یاد رکھیے، یہ بالکل درست نہیں، اس کا کوئی شرعی جواز نہیں۔ کسی نے میرے ساتھ کوئی ظلم کیا تو میں بھی کسی کے ساتھ ظلم کروں۔ تو ایسا بہت سی مرتبہ ہوتا ہے زمینات کے تعلق سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا فرماتے ہیں اس کے تعلق سے، ایسے ظلم کے تعلق سے جو بالخصوص زمینات کے تعلق سے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَمَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ طَوَّقَهُ اللَّهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضٍ، یہ جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو ایک بالش بھی کسی کی جگہ مارتا ہے، شبرین ایک بالش، بالش سمجھتے ہیں نا، 9 انچ کے قریب ہوتا ہے ایک بڑے آدمی کی بالش اگر کھولے، جو شخص کسی کی ایک بالش مار لیتا ہے، چرا لیتا ہے، دبا لیتا ہے، غیر شرعی طور سے لے لیتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت روز قیامت اس ظلم کے بدلے طوقہ اللہ من 7 ارضین، اللہ 7 زمینوں کا وزن اس کے گلے میں طوق کی شکل میں ڈالیں گا، ایک کڑا بنا کر ڈالیں گا اس کے ساتھ گلے میں۔ اندازہ لگائیے ایک انسان اپنے سر پہ کتنا وزن اٹھا سکتا ہے، سر پر، گردن پر، کاندھے پر انسان بہت سارا وزن اٹھاتا ہے، پیٹھ پہ اٹھاتا ہے، 1.5 کنٹل تک ایک آدمی حمال اٹھا کر بیگ لے جا کے ڈال سکتا ہے۔ اندازہ لگائے جو ایک بالش زمین ماریں گا، اللہ رب العزت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ رب العزت 7 زمینوں کے وزن کے برابر ایک توق بولتے ہیں گلے کے اندر جو قیدیوں کے گلے میں ڈالا جاتا ہے تاکہ بھاگے نہیں، تو توق ڈالیں گا 7 ارضین، 7 زمینوں کا وزن ہوگا اس۔ آپ اندازہ لگائیے 7 زمین کا کیا وزن بڑھتا ہوں گا، آپ اندازہ لگا سکتا ہے۔ گمان بھی کرنا بہت بار مشکل ہوتا ہے، اسٹیمیٹ ہوتے ہیں، کیلکولیشنز ہوتے ہیں، لیکن یقینی طور سے نہیں کتنا وزن ہوگا۔ آپ ایک اندازہ لگائیں ایک چھوٹے سے پہاڑ کو دیکھ کر کتنا ہوتا ہے، ایک ٹرک جس کے اندر ایک کھڑی جا رہی ہو اس سے اندازہ کتنا وزنی ہوتا ہے، اس لیے کہ پتھر ہے تو پوری زمین سے نکلی ہوئی چیزیں نا، تو پوری زمین کا وزن کتنا بھرے گا۔ ایسی 7 زمینوں کا توق اس شخص کے گلے میں ڈالیں گا جس شخص نے کسی کی زمین ماری ہو۔ اور یہ تو سب سے عام کام ہے ہمارے پاس، گھر مار لیا، زمین مار لی، جائیدادیں لوٹ لی، جہاں بسے تھے بس گئے کہ بھائی وہ آدمی تھا مر گیا، اب اس کے وارث جو یہاں نہیں ہے تو بس جاؤ، اب 10 سال بعد وارث آیا تمہارا، 10 سال سے کہاں تھے، چور لوٹ کے کھاتے تھے اس کو، تو ہم نے بچا لی، چل جاؤ، اب کرایہ لیتے رہو ہم سے تو پھٹ جاؤ یہاں سے، اب 10 سال سے رہ رہے ہم نے سب ٹیکس ویکس سب اپنے نام پہ بٹھا لیا، روز قیامت کیا کریں گے بتائیے؟ ایسے جن کے لوگوں گلے میں اللہ رب العزت 7 زمین کا وزن ڈالیں گا، صرف ایک بالش۔ اگر اس حدیث کو لفظی طور پہ لیا جائے کہ ایک بالش کا اگر 7 توق ہے تو 2 بالش اور 3 بالش کا وزن لگا سکتے ہیں آپ۔
اور لفظی طور پہ نہ بھی لیا جائے، معنوی طور سے لیا ہے کہ جو تھوڑی بھی زمین مارے یا زیادہ بھی مارے تو 7 زمینوں کا وزن، تو کتنا ہوتا ہے 7 زمین کا وزن؟ اندازہ لگا سکتے ہیں 7 زمین کا وزن کس کو کہتے ہیں؟ کیا ہم اپنے گلے میں 7 زمین کا وزن سنبھال سکتے ہیں؟ نہیں سنبھال سکتے ہیں. تو پھر ہم کسی پر دنیا میں ظلم زیادتی بالکل نہ کریں. اور بالخصوص یہ زمینات کے معاملے میں یہ ہوتا ہے بہت سی مرتبہ، بہت سے لوگ ہوتے ہیں بھائی ہمارے دادا نے زمین لوٹ کے کھا گئی تھے، اب ہم کیا کرنا، ہم تو یہیں تھے، دادا کی غلطی ہے. تو وارث کا کام ہے، اگر وارث اس کے جو ہے کسی سے غلطی بھی ہو تو اس غلطی کی وہ اصلاح کرے، تب ان کو یاد رکھے اس گناہ سے معافی مل سکتی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا اگر کوئی انسان غلط وصیت کر کے جائے، وارث کا کام ہے اس وصیت پہ عمل نہ کرے. تو اس سے جس نے وصیت کی وہ بھی گناہ سے بچ جائیں گے اور آپ بھی بچ جائیں گے. لیکن اگر کوئی غلط وصیت پر عمل کرتا ہے تو وہ مرنے والا بھی گناہگار ہوگا اور جس نے عمل کیا وہ بھی گناہگار ہوگا. یاد رکھیں، ہوتا ہے نا کبھی کہ بھائی ابا نے زندگی میں بولے کہ بھائی بڑے بھائی کو پوری جائیداد دے دو اور مر گئے، تو کیا واقعی میں بڑا بھائی پوری جائیداد لیں گا؟ نہیں، اس لیے کہ یہ غلط وصیت تھی، اس کو توڑ دیا جائے گا اور ویسے ہی حصے ہوں گے جیسے وراثت کا حق ہے، سب کو حصہ ملیں گا، بہن بھائی سب کو ملیں گے. نہیں باپ نے بول کے گئے تھے تو اب تو میں اس پہ عمل کروں گا، بالکل پکا عمل کروں گا، اس لیے کہ اپنا مفاد ہے، کر لو پھر عمل. آخرت میں کیا کروں گا؟ وہ انسان جس نے غلط وصیت کیا وہ بھی پھنسے گا اور تم جس نے عمل کیا وہ بھی. اس لیے کہ اللہ نے قرآن واضح حکم دیا کہ اگر کوئی انسان مرنے سے پہلے غلط وصیت کر کے جائے تو وہ ذمہ دار اس کا ولی اس وصیت پہ عمل نہ کرے بلکہ اس وصیت کو چینج کر دے. لیکن اگر کسی نے وصیت حق کر کی گئی ہو اور کوئی اس کو بدلتا ہے تو اس کا عذاب اس کے گلے میں ہوگا. مطلب کسی نے صحیح وصیت کی، شریعت کے مطابق کی، لیکن کوئی عمل نہیں کرتا اس پہ. ایسا وارث نے انسان نے وصیت کی جو زمین کا مالک تھا کہ بھائی میرے مرنے کے بعد 1/3 میری جائیداد جو ہے کسی کو تقسیم کر دی جائے، اور یہ حق ہے، یہ 1/3 کا حق ہوتا ہے ایک مالک کو کہ اس کو تقسیم، باقی پورے کا نہیں کر سکتا، 100% کا نہیں کر سکتا. اب بعد میں مرنے کے بعد لوگ ڈرے وہ 1/3 زمین بھی تو 5-10 کروڑ کی ہو جا رہی. نہیں کون بیچ رہا؟ تو یہاں وہ آدمی جس نے وصیت کو بدلا وہ ذمہ دار ہوا، اور وہاں جس نے وصیت کو نہیں بدلا جو کہ وصیت غلط تھی وہ ذمہ دار ہوگا، کیونکہ یہ بھی ظلم ہے، یہ ظلم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اولاد کے درمیان بھی ناانصافی کو ظلم قرار دیا. مانو تھوڑی بہت کہ اس کو آپ کھلا رہے ہیں اس کو نہیں کھلا رہے ہیں، اس کو آپ دے رہے ہیں اس کو نہیں دے رہے ہیں، لڑکے کو دے رہے ہیں لڑکیوں کو نہیں دے رہے ہیں، یا لڑکوں سے محبت کرتے لڑکیوں سے نہیں کرتے ہیں، یا کسی سے زیادہ محبت کرتے اور کسی سے کم کرتے جس کا اظہار کرتے ہو. فطری طور سے کسی سے زیادہ محبت اور کسی سے کم ہونا غلط نہیں ہے، لیکن آپ اظہار کریں اس کا کہ میں اس سے زیادہ کرتا ہوں، یہ تو میرا لاڑکا ہے، باقی سب فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسے ویسے، تو یہ غلط ہے. آپ اظہار مت کیجیے، محبت اس سے کرتے رہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی 9 بیویاں تھی، ایک سے زیادہ محبت کرتے، سب کو پتا تھا، لیکن کبھی اظہار نہیں کیا کہ میری وہ بیوی عائشہ تو ایسی ہے، تم لوگ تو فلاں ہو، کبھی نہیں. لیکن سب کو پتا تھا کہ آپ فطری طور سے اس سے محبت زیادہ کرتے ہیں، تو یہ تو الگ بات ہے، لیکن آپ ناانصافی نہیں کر سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، نعمان رضی اللہ عنہ کی والدہ. نعمان فرماتے ہیں، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے غلام ہبہ کیا، تحفے میں دیا، تحفہ دیا، اور میری ماں سے کہا کہ تم گواہ رہنا کہ یہ غلام میں نے نعمان کو تحفے میں دیا، ہبہ کر دیا. مطلب اب نعمان کا غلام ہوا، نعمان بڑا ہوگا تو اس سے کام لے گا، اور غلاموں کو بھی ظاہر سے تقسیم ہوں گی چونکہ وہ ملکیت ہوتی تھی. تو ان کی بیوی بڑی ہوشیار تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک تم اس معاملے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنا دو میں اس کو نہیں مانوں گی. تو کہا اچھا چلو. نعمان کہتے میرے والد مجھے لے کر بشیر رضی اللہ عنہ چلے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول میں آپ گواہ رہیے، میں نعمان کو جو غلام جو ہے تحفہ دے رہا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا بشیر تجھے ایک ہی اولاد ہے نعمان؟ تو کہا اللہ کے رسول نہیں اور بھی ہے. تو کہا کیا تو سب کو دے رہا ہے غلام؟ تو کہا نہیں بس صرف نعمان کو دے رہا ہوں، صرف نعمان چاہیتا ہے میرا، نعمان کو دے رہا ہوں. تو کہا پھر میں ظلم کے معاملے پر گواہ نہیں بنتا. یہ ظلم ہے نا، ایک بچے کو دے رہے دوسرے کو نہیں، تو میں ظلم کے معاملے پر گواہ نہیں بنتا. مطلب ایک بچے کو ترجیح دے کر دوسرے کو نہیں دینا، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے. اس کے دنیاوی نقصانات کیا ہوتے ہیں میں اس سے بات نہیں کر رہا ہوں کہ اگر بچوں میں ناانصافی ہو تو بچے والدین سے محبت نہیں کرتے ہیں، لیکن آخرت کا نقصان یہ ظلم نہیں ہے. ہوتا ہے نا بہت سی بار کوئی بچہ گورا ہے خاندان میں، 5-6 بچے ایک انسان کو، تو وہ گورے سے ہی لاڑ کرتا ہے، باقی سب کو جو درست نہیں سمجھتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے یہ ظلم ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کسی سے فطری کسی کو محبت زیادہ ہو، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ تقسیم میں فرق کریں گے، اس کو زیادہ دیں گے، اس کو اس کے محبت کا اظہار کریں اور باقی کی نفرت کا اظہار کریں. نہیں، وہ سب ٹھیک ہے، آپ خاموشی میں اس سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں اپنی، لیکن جو ہے آپ یہ نہیں کہ آپ اگر 4 بچے اور چاروں کو چاکلیٹ لاتے ہو تو صرف ایک جو آپ کو پسند ہے اس کو 2 دیتے اور باقی کو. یہ الگ بات ہے کہ آپ یہ کرے طے کہ بھائی میں جو ہے جو بچہ فلاں کام کرے گا اس کو 2 دوں گا، باقی سب کو 1 دوں گا. یہ الگ چیز ہے، تو کمپٹیشن ہے، ایگزامینیشن ہے، یا ان کو ترغیب دلانا، ترجیح دینا، بڑھاوا دینا، وہ الگ چیز ہے، لیکن ظلم نہیں کریں گے. تو یہاں بچوں کو تحفہ ہبہ کر رہے تھے وہ غلام، دوسرے کو نہیں کہتا، آپ نے فرمایا ظلم ہے، یہ ظلم ہے. ٹھیک،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ظلم کے تعلق سے کہ زمین کے تعلق سے کہ جو ایک بالی زمین بھی کسی کی کھا جائیں گا تو روز قیامت اللہ رب العزت اس کے گلے میں 7 زمینوں کے برابر طوق ڈالے گا. تو یاد رکھیے اس معاملے میں بڑا احتیاط. کسی کی بھی زمین ہے، خالی زمین ہے، خالی تھا، فلاں تھا، آپ نے کچھ بھی اس کے لیے کیا ہو، وہ آپ کی ملکیت نہیں بنتی. اس لیے کہ یہ ناجائز طریقوں سے لوگ مسلمانوں نے ایک دوسرے بڑا ظلم کیا، بڑی زمین اور جائیدادیں ایک دوسرے کی کھا کر بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا میں رنجشوں اور قتل و غارت گیری کی وجہ بنتی ہے تمام چیزیں. اور آخرت کے اندر جس نے یہ کام کیا وہ اور اس کے وارثین اگر اس پتہ چلنے کے بعد کہ ہمارا نہیں اگر حق جتاتے ہیں تو دونوں روزے خان پھنسیں گے. یہ نہیں کہ ہمارے دادا نے کیے تھے اللہ ان کو عذاب دیں گا لیکن اب ہم مجبور ہیں، ہم تو یہیں رہ رہے. نہیں، آپ کو چھوڑنا پڑے گا، یاد رکھیے چھوڑنا پڑے گا، چاہے وہ آپ نے اس پہ کچھ بھی کیا. اس کی دلیل کہ میں نے اس کو سوارا سدھارا اور زمین کو اچھا رکھا. تو اگر تم نے سوارا سدھارا اچھا رکھا تو اس کے بدلے خود رہ کر فائدہ بھی تو اٹھایا، اس کا ہو گیا برابر دونوں کا. اس کی دلیل کہ آپ کو واپس لوٹانا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بنی اسرائیل میں واقعہ سناتے، وہ 3 لوگ تھے جو ایک بار غار میں گئے اور اوپر سے پتھر آ گیا، بارش سے بچنے گئے تھے اور وہ منہ پر لگ گیا. تینوں نے اپنی ایک ایک نیکی بتائی، کہا کہ اپنے نیکیوں کا وسیلہ مانگو. ایک شخص نے کیا وسیلہ مانگا ہے؟ اللہ میرے پاس ایک غلام تھا جس نے ایک کام میرے پاس کیا، وہ کام کر کے میرے پاس سے چلا گیا، اپنی اجرت نہیں لی، اس نے کمیشن پیسہ نہیں لیا، اس کی جو محنتانہ ہوتا تھا وہ نہیں لیا اور وہ چلا گیا. میں نے اس پیسے کو لے کر جو ہے انویسٹ کر دیا، اس کو جو ہے اپنے تجارت میں لگا دیا اور اس پیسے سے جو اس غلام کا چھوٹا سا حصہ تھا جو اس کی اجرت تھی ایک دن کی، میں نے ایک بزنس میں لگایا اور اتنی اللہ برکت ہوئی کہ اس پیسے سے اتنے میں نے بھیڑ بکری لے لی کہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں جو ہے وہ بھیڑ بکری بھرنا شروع. اتنی زیادہ، مطلب 2 پہاڑوں کے بیچ کی جتنی جگہ تھی اس میں پورا ریوڑ تھا اس کا. صرف کس وجہ سے؟ اس ایک دن کی غلام کی اس غلامی کا بدلہ اس کی محنتانہ جو تھا بچ گیا، انہوں نے انویسٹ کر دیا اپنے بزنس میں. اب ہوا یوں کہ وہ شخص کئی زمانے بعد مجھ سے اور کہا اے شخص میری محنتانہ دے، بدلہ دے اس کا. میں نے کہا جو کچھ 2 پہاڑ کے بیچ میں تیرا ہے لے جا. اس نے کہا مذاق کیوں کرتا ہے، میرا تو اتنا چھوٹا سا اجرت تھی اس ایک دن کی، اس کا کیا بدلہ ہوگا، بس وہ مجھے دے دے. تو کہا تیری وہ اجرت کو میں نے لگا دیا تھا میرے بزنس میں، انویسٹ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے اتنی برکت دی اور یہ سب تیری اجرت کا نتیجہ ہے. اے اللہ، اس نے وہ مکمل جانور ایک بکری اٹھا کر لے گیا. اس نے کہا اچھا میرا ہے تو پھر پورا مجھے دو، اور اس نے سب کچھ لے گیا حتیٰ کہ ایک بکری بھی نہیں چھوڑا اس کے لیے. کہا اللہ میں نے تیرے لیے کیا تھا، اور کیا تھا مجھے خوف اور ڈر، یہ تیرے لیے میں نے کیا تھا کہ وہ کیا، اور یہ عمل میں نے تیرے لیے کیا، تو اس مصیبت کو مجھ سے دور کر. اور پتھر جو تھوڑا سا کھسک گیا. تو یہاں بھی شخص نے کیا کیا، جو کچھ اس کا تھا، یہ نہیں کہا کہ تم تو چلے گئے تھے اجرت چھوڑ کے، جناب میں نے سنبھالا اس کو، میں نے رکھا، میں نے اٹھایا. کہ تو وہ جو بھیڑ بکریاں تھے جتنے سال میں اتنے بنے، اتنے سال فائدہ بھی تو اس نے اٹھایا نا، دودھ کا اور اس کا تمام چیزوں کا. تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کا ہوا. پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم اتنے دن سنبھالے، تم تو باہر چلے گئے تھے، یہاں تو لوٹ کے کھا جا رہے تھے لوگ، فلاں ہو رہا تھا. نہیں، وہ سب نہیں. اگر آپ نے سنبھالا تو آپ نے اس کا بدلہ بھی لیا، آپ نے اس کا فائدہ بھی تو پایا، وہاں رہے کرے آپ. نہیں تو آپ اسے اجرت لے لیجئے، لیکن وہ حق نہیں ہو جاتا آپ کا کہ میں وہ زمین میرے نام پہ کر لوں. یہ معاملہ بہت سنگین ہوتا ہے، یاد رکھیے. ٹھیک. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو ایسا کریں گا، ایک بالی زمین لیں گا روز قیامت، اللہ 7 زمین کا طوق اس کے گلے میں وزن ڈالیں گے. اسی طرح ظالم کی تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث میں آپ نے یوں کہا، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ لا یملی للظالم فاذا اخذه لم یفلته ثم قرا، کہ اللہ رب العزت ظالم کو جو ہے مہلت دیتا ہے. اللہ رب العزت ان اللہ لا یملی، کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے. ہوتا ہے نا بہت سی بار لوگ ظلم کرتے ہیں لیکن لوگ بولتے ہیں ان کو بدلہ کیوں نہیں مل رہا، اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے. ڈھیل توبہ کے لیے، ڈھیل اگر توبہ نہیں کرتے تو پھر اور سرکشی میں ڈبا کر سزا دیتا ہے. ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے. پھر فرمایا فَإِذَا أَخَذَتْ لَمْ يُفْلِتْهُ، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر موقع نہیں دیتا. ظالموں کا معاملہ کیا ہوتا ہے، اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب گرفت میں لیتا ہے تو بس ختم، پھر ان کو موقع نہیں ملتا ہے. فرعون نے جو ظلم کرنا تھا ڈھا لیا، بنی اسرائیل پر، اقوام پر، دنیا پر ظلم ڈھا دیا اس نے. جب اللہ نے اسے گرفت میں لیا، پانی میں ڈوبنے لگا تو پھر کیا کہا، میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، ہے نا، بولنے لگا. اور وہ ارادہ ہی کر رہا تھا کہ اب کلمہ پڑھوں یہ کہہ کر کہ میں ایمان لایا ہوں. جو ہے جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے جس جگہ وہ ڈوب رہا تھا، اس جو ہے ندی کی مٹی، سمندر کی مٹی نکال کر اس کے منہ میں ڈال دی. کہا گیا وقت ختم ہو گیا نا، آخری وقت میں جو توبہ ہوتی ہے وہ قبول نہیں ہوتی. یاد رکھیے یہ دیکھ چکا تھا اپنی موت، تو تب کہہ رہا تھا میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر. کہا بیکار ہے، اس کو مٹی ڈالی اور مر گیا، غرق ہو گیا. آخر تک اللہ کیا ایسی پکڑتا ہے. عاد اور سمود اپنے ظلم میں بڑے بڑھ گئے آ گیا. جب اللہ نے گرفت کی مہلت نہیں دیا، چانس نہیں دیتا ہے اللہ رب. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ثم قرأ، اس کے بعد ایک آیت تلاوت کی قرآن کی جو کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 102 تھی، اور اللہ نے فرمایا
وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ کہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے، رسول اللہ نے تلاوت کی آیت اور کہا جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ہی تیرا رب کی پکڑ ہے جب وہ کسی بستی کے ظالم باشندوں کو پکڑتا ہے تو اس کی گرفت بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ تیرا رب کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ جب کسی بستی کے ظالم باشندوں کو گرفت کرتا ہے تو پھر کیا اللہ فرماتا ہے کہ ان کو جو ہے گرفت کرتا ہے تو سخت اور دردناک گرفت کرتا ہے، ان کی بہت عبرتناک ان کو بنایا تھا ان کی گرفت، اور ایسی عبرتناک ہوتی ہے اللہ کی گرفت ظالموں پر۔ اللہ حفاظت کرے ہماری۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، تاریخی واقعہ ہے، بہرحال قرآن حدیث میں اس کا حوالہ نہیں ملتا، لیکن تاریخ میں ایسی بہت سی اقوام ہیں جن کے عبرتناک واقعات ہمیں ملتے ہیں آج، جس کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک شہر تھا جو یونان کے اندر تھا، گریس جس کو کہتے ہیں، ٹھیک، اور وہ شہر کا نام تھا پومپے، مشہور معروف شہر ہے۔ آپ تاریخ میں جائیے، نیٹ پر جائیے، آپ پومپے ڈالیے، آپ کو اوپر تفصیلات بنیں۔ وہ شہر جو تھا ایک بہت بڑے پہاڑ کے نیچے تھا جس کو ماؤنٹ پیسوفیس کہتے ہیں، اس کے نیچے ایک پومپے نام کا شہر تھا۔ یہ یونانی شہر تھا اور بڑا تاجر تجارتی شہر تھا، اور مال و دولت کی کثرت تھی جس کی بنیاد پر ان لوگوں نے ظلم، زیادتی، اللہ کے احکامات کو توڑنا، انبیاء کا مذاق اڑانا اور اقوام عالم پر ظلم کرنا، غلامی کو عام کر دینا، زنا کو عام کر دینا، بدکاری کو انہوں نے عام کر دیا تھا۔ گویا اللہ کے احکامات پر عمل کرنا چھوڑ کر اللہ نے جو نعمتیں دی تھی اس کے بدلے انہوں نے ظلم کیا اپنے نفس پر۔ تو اللہ کی پکڑ کیسی سخت ہوتی دیکھیے۔ ہوا یوں کہ اس کے بعد وہاں وہ اس قوم کو اللہ نے ختم کر دیا، تباہ کر دیا۔ یہ واقعہ تو بہرحال ہم کو 2000 سال بعد آج پتا چلا۔ یہ بستی 2000 سال پہلے جو اس پہاڑ کے نیچے مکمل دب گئی تھی، 2000 سال بعد اس کو جو ہے کھود کر نکالا گیا اس شہر کو، پچھلی صدی کے اندر ہی 1950-60 کے قریب وہ شہر پہلی بار ملا، اور اس کی ملنے کی وجہ ہی بڑی عجیب تھی۔ اللہ نے شاید اس عبرت کو باقی رکھنے کے لیے ہمارے لیے کیا کہ ایک شخص تھا جو اپنے خالہ سے ملنے کے لیے اس بستی کا رہنے والا دور گیا ہوا تھا، اور وہ اکیلا ہی فرد تھا جو اس عذاب سے بچا تھا۔ وہ فرد ایک دوسرے پہاڑ سے دیکھ رہا تھا وہاں کیا ہو رہا، اور اس نے پوری بستی کے ڈوبنے کو دیکھا، اور اس نے یہ بات پھر خط کے ذریعے اپنے رشتہ داروں کو لکھی، جو خط بعد میں جو ہے ملا تاریخ میں، اور پھر وہ خط کو نکال کر اس خط کے شناخت کی بنیاد پر یہ پوری کھود کر نکالی گئی۔ اندازہ لگائی، شاید اللہ کو ان کی عبرت بتانا تھی انسانوں کو اس دنیا کی، تو اس وجہ سے وہ گواہ کی وجہ سے پوری بستی نکلی۔ تو جب بستی کھودی گئی اس خط کے بنیاد پر کہ ایسا ہوا کہ ایک پہاڑ جو ہے پھٹا اور جس سے آگ نکلی اور پورا شہر تباہ ہو گیا سوا اس ایک فرد کے، ہو سکتا مومن رہا ہو سکتا نیک انسان ہو سکتا اللہ نے اس کو اس نے ظلم نہیں کرتا ہوں بچا لیا ہو، چاہے وہ غیر مسلم رہا ہو، اللہ چونکہ جس نے ظلم نہیں کیا اس پہ اللہ ظلم نہیں کرتا، ہو سکتا وہ نیکوکار ہو یا پھر ایمان والا ہو یا پھر ظلم نہیں کرتا ہوں گا، بستی کے گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں گا، اللہ نے اس کو چھوڑ دیا، اس نے بھی اڑا دیا۔ تو جب بستی کھودی گئی مکمل دبی تھی، پہاڑی بن گیا تھا ایک قسم کا، تو کیسا اللہ کا عذاب شدید ہوتا ہے اس کی مثالیں اسے ملتی ہیں کہ وہاں تجارتی مرکز جیسا کہ بازار جیسے کہ ویسے بازار پورے کھود کر نکالا گیا، پوری سڑکیں، گھر، مکان، دکان، بازار پورے جیسے کہ ویسے، اور بازار کے اندر دکان کا مالک ہاتھ میں پیسے لے کر دے رہا ہے، اور اس کا سامنے والا جو اس کا گراہک ہے وہ پیسے لے رہا ہے، اس کے ہاتھ میں پیسے جمے ہوئے، اس کا ہاتھ نیچے کے نیچے، بس صرف دونوں کے منہ کھلے، اتنا ہی موقع ملا ان کو صرف منہ کھولنے کا۔ اللہ کا عذاب جب آیا تو اتنا ہی موقع ملا کہ صرف منہ کھول سکے، اس کے علاوہ ہاتھ پیسے اس کے ہاتھ میں اور اس کا ہاتھ نیچے، اس کے ویسے ہی جمے ہوئے، بالکل پتھر بن گئے۔ کچھ لوگ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں اور جیسے بیٹھے ہیں تو نوالا منہ تک ہے، ایسے ہی جمے ہوئے، اور جو ہاتھ میں پھل ہے وہ بھی آج تک محفوظ ہے، اس لیے کہ پورا پتھر بن گیا نا، اس سے پورا جو ہے وہ راکھ اور جو اس کے اندر سے لاوا نکلا اس سے جم گئے۔ تو اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو اللہ رتی برابر بھی ظالموں کو مہلت نہیں دیتا۔ یہ اس کی مثال ہے پمپئی شہر۔ باقی دیگر اور بھی عذابات اللہ نے تذکرہ کیا، عاد، سمود، لیکن اتنے قدیم عذابات ہیں کہ ان کے خالی کچھ حصے دکھتے ہیں، باقی اب کچھ دکھتا نہیں ہے۔ لیکن یہ پمپئی شہر جو ہے اس میں تو آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں، کچھ لوگ سو رہے ہیں تو نیند میں صرف منہ کھول سکے ہو، اور منہ کھولے کہ کھلے اور پورے پتھر کے بن گئے، اس لیے کہ پورے لاوے میں ڈھک گئے تو پورے پتھر بن گئے، کھود کے نکالا گیا، راکھ الگ ہوگی، انسان جیسے کہ ویسے جمے ہوئے ہیں۔ تو اسی شہر کے اندر ایک یہ ہوا کہ ایک تھال تھی، بہرحال کس چیز کے لیے استعمال ہوتی تھی نہیں پتا، اللہ کا عذاب کتنا شدید تھا۔ ایک تھال تھی، بڑا ایک مرتبان تھا، اب جو بھی کام میں آتا ہو، جس کا وزن 400 کلو تھا، لوہے کا بنا ہوا 400 کلو کا ایک مرتبان جس میں کھانا بنتا تھا۔ وہ جو قوم کو عذاب آیا تو پہلے زلزلہ آیا اور پھر پہاڑ پھٹا، کہ تو ہر پہاڑ پھٹنے سے پہلے زلزلہ آتا ہے، تو وہ جو رکابی یا مرتبان تھا جس میں وہ کھانا پکاتے ہوں گے، رکھتے ہوں گے، بہرحال جو بھی کرتے ہوں گے، تو وہ 400 کلو کا مرتبان اپنے جگہ سے اڑ کر جا کر سامنے کی دیوار پر پڑا، جو گھر تھا اس کی سامنے کی دیوار پر لگا جو کہ پہاڑ کے اندر تراشا ہوا تھا، تو وہ مرتبان وہاں جا کر دیوار میں پھنس گیا، مطلب اس شدید زور سے جا کر لگا اس پہاڑ پہ دیوار پر کہ اس نے جگہ بنا کر اپنے آپ کو دھسا لیا اس کے اندر، اتنا سخت زلزلہ تھا وہ۔
کہ ایک 400 کلو کی چیز اٹھ کر جا کے دوسری دیوار پر ہوا کیسی پڑ گئی، تو اندازہ لگائی جب اتنا بڑا اور زبردست جھٹکا رہا ہوں گا تو انسانوں کو کیا موقع ملا ہوں گا ہلنے چلنے اور بھاگنے کا، صرف سوچنے میں وہ رہ گئے ہوں گے کیا ہوا۔ تو لینے والا چیزیں خرید رہا ہے تو ویسی جمع ہے، دینے والا پیسہ دے رہا ہے تو ویسی جمع ہے، لینے والا گراہک پیسہ لے رہا ہے تو ویسی جمع ہے۔ تو ظالموں کا حال یہی ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اور ظلم چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ظلم ہے، یاد رکھیے۔ آپ یہ نہ سارے ان کا ظلم تو بہت بڑا تھا، اللہ کے ساتھ ظلم کیا نا، ایمان نہیں لائے ہوں گے، گناہ کر رہے ہوں، نہیں، ظلم ہے۔ ظلم چھوٹے اور بڑا فرق کر کے اپنے آپ پہ ظلم حلال مت کر لیجئے کہ چلتا اتنا تو کر رہا ہوں، نہیں، حلال اور جائز نہیں ہے، یاد رکھیے۔ کسی بھی قسم کا ظلم جو ہے مجھ پر اور آپ پر جائز نہیں ہے، ٹھیک۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے اور اس کے بعد جب گرفت کرتا ہے تو پھر کوئی چانس اس کو مہلت نہیں دی جاتی اور وہ ظلم کے اندر جو پکڑا جاتا ہے۔ اور سورہ ہود کی آیت تلاوت کی جس کی مثال عاد اور سمود کی بستیاں ہیں، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ہے، ٹھیک ہے، اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار جو ایمان لا کر بچ گئے اور جنہوں نے نہیں لایا اور اپنے نفس پہ ظلم کے اللہ کی بات کا انکار کر کے، وہ تمام مثالیں قرآن کے عذابات آپ دیکھ سکتے ہیں، چاہے وہ جو ہے لوط علیہ السلام کی قوم کا عذاب ہو، یا ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر جو ایمان نہ لائی تو بعد میں بادشاہ اور ان کی قوم کا حال کیا ہو، یا عاد اور سمود کے واقعات ہیں، یا اصحاب الایکہ ہے، قوم تبع ہے، یا اور کئی مثالیں بہرحال مختلف قوموں کی مل سکتی ہے، یاد رکھیے، ٹھیک، جس کا تذکرہ مختلف جگہوں پہ قرآن نے کیا۔ تو ظالموں کو اللہ پھر جب موقع آتا ہے، جب گرفت کرتا ہے تو ان کو چھوٹ اور مہلت نہیں دیتا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت اور فرماتے ہیں واتقی دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی دعا سے بچتے رہا کرو، مطلب ظلم مت کرو، جس پر ظلم ہوگا تو وہ مظلوم ہوگا، تو مظلوم کی دعا سے بچو، مطلب یہ کہ ظلم مت کرو کسی پر۔ تو کہا اتقو دعوت مظلوم، کہ مظلوم کے جو ہے دعا سے بچا کرو یا اس کی بد دعا سے بچا کرو، مطلب کسی پہ ظلم مت کرو، جب تم ظلم کرو گے تو بد دعا کر دیں گا۔ تو فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچ، فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی آڑ نہیں ہوتی، مطلب مظلوم کی دعا اللہ سیدھے سن لیتا ہے، مظلوم کی اور اس کے رب کے بیچ میں آڑ نہیں ہے، کوئی آڑ نہیں، اس لیے کہ اللہ کا ذمہ ہے کسی پہ ظلم ہو رہا تو اس کی دعا کو وہ سنے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ جب جواب دیتا ہے ان دعاؤں کا قبول کر کے تھوڑا سا وقت لگتا ہے، لیکن جب گرفت کرتا ہے تو بہت ہی سخت گرفت ہوتی ہے، پھر دنیا کے لیے عبرت بن جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے اموات کے واقعات چھپا دیے جاتے ہیں، لیکن ان کی موتیں یہ جو ہے زبردست عبرت بن جاتی ہے لوگوں کے لیے، یاد رکھیں۔ اور جس نے شریعت کا، اسلام کا، مسلمانوں کا مذاق اڑایا، ان پہ ظلم کیا، ان کی عزتیں اچھالی، جو کچھ کیا، ان کے اموات کے حالات آپ دیکھیں گے تو بہت دردناک موتیں مرے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا نے اس کو چھپا دیا ہم سے، لیکن اگر آپ مطالعہ کریں بہت ہی انتہائی قسم کی دردناک موتیں انہوں نے مری، اس لیے کہ انہوں نے مذاق کیا تھا۔ ظالموں کا یہ حال ہوتا ہے جو اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں، مسلمانوں کی عزت آبرو کو حلال سمجھتے ہیں، اور خود مسلمان آپس میں یہ کریں گے تو ان کا بھی انجام یہی ہونا ہے، کہ تو اللہ کا عذاب، اللہ کے اصول دو نہیں ہیں، مسلمانوں کے لیے الگ اصول، غیر مسلموں کے لیے الگ، مسلمانوں کی الگ سزا، غیر مسلموں کی الگ سزا، مسلمانوں کی جہنم الگ، غیر ایک ہی ہے، وہ سزا ایک ہی، اللہ کا اصول ایک ہی ہے۔ ظلم کرو گے تم پر ظلم کیا جائے گا، تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ مظلوم کی جو ہے بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اس کے اور اس کے رب کے بیچ میں کوئی حجاب، کوئی آڑ، کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ ظلم مت کرو، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ تو یہ نہیں کہ کسی پہ ظلم ہو رہا تو آپ بچے، مطلب یہ کہ ظلم مت کرو، تم ظلم کرو گے بد دعا دیں گا، اور یاد رکھو پھر اس کے اور اللہ کے بیچ میں آڑ نہیں ہو۔ اور آپ دیکھیے جو ظلم کرتا ہے نا بہت جلدی بدلا پاتا ہے، اس لیے کہ مظلوم کے دل سے بددعا نکلتی ہے، ہائے نکلتی ہے، اور اس کی کئی مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فلاں نے فلاں کے ساتھ کیا، برباد ہو گئی اس کی زندگی، فلاں نے فلاں کے ساتھ کیا، اس کی اولاد مر گئی، فلاں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا، اس کو اللہ نے برباد کر دیا۔ یاد رکھیے بہت جلدی ہے ظلم، اس کا بدلہ اللہ دیتا ہے، اور دنیا میں بھی جو ہے مظلوم کو بتاتا ہے اس کا انجام، دیکھو تمہارے ظالم کا کیا میں نے انجام کیا، اس کی نسلیں دیکھتی ہے وہ دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد آخرت میں تو بہرحال جو ہوں گا وہ تو بہت گھنونا ہونے والا ہے اس کا۔ لیکن دنیا میں بھی انسانوں کو تسلی دیتا ہے اللہ، ان کی اموات، اور یہ کسی بھی قوم کا آدمی رہنے دو، یہ بات تو وہ بھی جانتا ہے ظلم کرنے والی کی موت بہت بری ہوتا ہے نا، کوئی بھی قوم کا آدمی رہنے دو، وہ کہتا ہے اس نے بہت وہ کیا، ظلم زبردستی کی، بہت برا مرے گا۔ کس نے بتایا اس کو یہ بات؟ اس لیے کہ انسانی فطرت میں یہ چیز کہ اگر تم ظلم کرو گے تو اس کا بدلہ تو ملے گا نا، ہے نا، کوئی نہ کوئی بدلہ دینے والا تم کو۔ تو یاد رکھیے ظلم سے ہم بہت بچیں، چاہے وہ کسی بھی درجے کا چھوٹے سے چھوٹا ظلم۔ آگے بات آ رہی ہے کہ ظلم کے چھوٹے درجے کی کیا سزا، اللہ کے بڑے کی دیکھیں وہ بھی یہ ہے۔ اسی طرح ظلم کے 3 اقسام ہیں، یاد رکھیے اس کے 3 ٹائپس ہیں، الگ الگ قسمیں ہیں جو ہم کو قرآن حدیث میں ملتی ہے، لیکن تینوں مذموم ہیں، تینوں بری ہیں، تینوں کا انجام دردناک ہے۔ ایسا مت سمجھیے کہ ایک الگ، ٹھیک ہے۔ پہلا قسم کا ظلم وہ ہے، جو پہلی قسم ہے وہ یہ ہے کہ بندے کا اپنے رب کے بارے میں ظلم۔ قوم عاد، سمود، قوم نوح کی مثالیں یہی ہیں۔
انہوں نے اپنے رب کے بارے میں ظلم کیا. جب ان کے انبیاء آئے اللہ کے، انہوں نے قوموں کو دعوت اسلام دی، انکار کیا، مذاق اڑایا، تمسخر کیا، کہا کچھ نہیں کر سکتے، لالو کیا لاتے ہو عذاب، جس چیز کا وعدہ کرتے ہو لے آؤ. ہے نا، نوح علیہ السلام قوم نے کیا کیا؟ اے اللہ میں نے دعوت دیتا ہوں تو یہ کہتے لے آؤ وہ نوح جس کا وعدہ کرتے ہو. مطلب اللہ عذاب تم بہت بولتے ہو نا اللہ کے نبی. ٹھیک، تو پہلا ظلم ہوتا ہے جو رب کے خلاف انسان ظلم کرتا ہے اپنے نفس پر، رب کے خلاف، مطلب اس کی دعوت کا انکار کر کے، اس کے دین کو جھٹلا کر، اس کی کتابوں کو جھٹلا کر، اس کے انبیاء کو جھٹلا کر، چاہے وہ پچھلے قدیم زمانے میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس کے بعد کے ادوار میں، جب مسلمان مبلغین ان کے پاس جا کر اسلام کی دعوت دے اور وہ یہ حرکت کرے تو وہ ظالم ہوتے ہیں. جس کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں فرمایا جو پہلی قسم ہے یہ وہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے مالک اور مربی جو ہے اس کا انکار کر دیتا ہے. جس کے تعلق سے اللہ نے کہا والکافرون هم الظالمون، سورہ بقرہ آیت نمبر 200 جو ہے 54 میں اللہ نے کہا والکافرون هم الظالمون، کافر ہے جو ظلم کرنے والے ہیں. مطلب کافر اپنے نفس پہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا انکار کر کے ظلم کرتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت ترک کر دینا، اس کی ربوبیت کو جھٹلانا یا اس کو تو ماننا لیکن اس کا شریک کرنا، شرک کرنا، یہ بھی قسم کا ظلم. ایک تو ہے کہ سرے سے انکار کرنا اپنے مالک کا، جو دیگر قوموں کے جیسا کہا اللہ نے والکافرون هم الظالمون، کافر ظالم. دوسرا ظلم یہ ہے اللہ کی عبادت سے انکار کرنا یا اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا، شرک کرنا، یہ بھی ظلم ہے. اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 13 میں کہا ان الشرک لظلم عظیم، کہ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرے اور کہہ رہے اے بیٹے شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو یہاں کیا کر رہے ہیں لوگ؟ اللہ کی عبادت تو کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں دوسروں کو شریک کر رہے ہیں، تو یہ بھی ظلم ہے. تو پہلے ظلم کی قسم جو اللہ کے تعلق سے انسان کرتا ہے یا تو اللہ کا انکار کر کے یا تو اللہ کا اقرار کر کے لیکن اس کے ساتھ شرک کر کے یا اس کی عبادت کا انکار. میں اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن یہ فرائض نہیں بولنا مجھے، تو یہ بھی کیا ہوا؟ ظلم ہوا. یہ بھی ظلم ہوا. یہ پہلی قسم ہے ظلم کی. ٹھیک، دوسری ظلم کی قسم وہ ہوتی ہے جو انسان اللہ کی مخلوق اور دوسرے انسانوں پر ظلم کرتا ہے. ظلم کی دوسری قسم جو انسان اللہ کی مخلوق، جانور ہے، چرند پرند ہے، مچھلیاں ہیں، ان پر یا ان دوسرے انسانوں پر کرتا ہے، یہ ظلم کی دوسری قسم یاد رکھیں. ایک تو اللہ کی ذات میں انسان ظلم کر رہا ہے، اس کے ساتھ عبادت نہیں کر کے انکار ہے. دوسرا دیگر مخلوقات پہ اللہ کی اور انسانوں پر ظلم کرتا ہے، یہ دوسری قسم یاد رکھیے. اور اس کے تعلق سے بچنے کا بڑا حکم آیا ہے اور حالانکہ تینوں مذمت کے لائق ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں جس نے اپنے کسی بھائی کی عزت کا یا کوئی اور حق دینا ہے تو آج ہی اسے حلال کر لے. کیا فرما رہے ہیں آپ؟ جس نے اپنے بھائی کی عزت کا کوئی معاملہ یا کوئی چیز دینا ہے تو آج ہی دے کر حلال کر لے. مطلب یہ کہ آج دے لے یا اس کا بدلہ لے لے کہ بھائی میں نے آپ سے پیسہ لیا تھا، یہ پیسہ لے لو، حلال. اب میرے پہ کچھ باقی نہیں. میں نے آپ کی زمین لوٹی تھی بھائی، میں آج توبہ کرتا ہوں، واپس دیتا ہوں، آج ہی کر لو. میں نے آپ کو غلطی سے اس دن مارا تو چاہے تو آپ مجھے مار دیجیے، معاملہ آج ختم کر دو. میں نے اس دن آپ کو گالی دے دی تھی، آپ چاہے تو لوٹا کر گالی دے دیجیے، آج بدلہ میرا ختم کر دیجیے. اس لیے کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جس کسی نے اپنے بھائی کی عزت یا کوئی اور حق دینا ہے تو آج ہی دے دو، آج لوٹا دو اس کو دنیا میں، اس لیے کہ آج ہی حلال کر لے. اس سے پہلے کہ جب درہم و دینار نہیں چلنے والے، اس سے پہلے کہ جب درہم و دینار روپیہ پیسہ نہیں چلنے والا ہے، اور اگر اس کے پاس نیک اعمال ہوں گے تو وہی بدلے میں دیے جائیں گے، اور اگر نیک عمل نہیں ہوں گے تو سامنے والے کے گناہ اس کے سر پر ڈالے جائیں گے. کیا فرمایا آپ نے؟ کوئی عزت کا حق کیا اس کو گالی دی، چغلی کی، الزام لگایا، برا بھلا کہہ دیا، کچھ بھی بول دیا جو اس آدمی نے نہیں کیا تھا، ہے نا، یہ ہوتا ہے سب عزت کا. یا کوئی اور حق، روپیہ پیسہ تھا، بچی پہ ظلم کیا، اس کے زمین لوٹ لی تھی، اس کی گھر میں بس گئے تھے، واپس نہیں دیا، کسی بھی قسم کا ظلم، کوئی چیز چرا لی تھی، ظلم کیا تھا اس پہ، تو وہ جا کر واپس دے دے، بھائی میرے سے غلطی ہوئی، یہ چیز آپ کی میں لوٹاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، دے دے. اس لیے کہ اس دن قیامت کے روز دینار و درہم نہیں چلیں گے. اس کی نیکیاں اگر ہوں گی تو اس کو دے دی جائیں گی، اور اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس کے گناہ لے کر اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے. تو اس سے پہلے وہ کر کہاں بدلہ دیں گے، کہاں اپنی نیکیاں کسی کو اٹھا کر دو، اور کہاں کسی سے اس کے عذاب اپنے اگر نیکیاں نہ تو تو آپ نے نمونہ دے دیا. اور آپ کی زندگی کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جب تک زندہ رہے تب تک یہ مکہ میں ہر حج میں اعلان کرتے اور کہتے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ادھار باقی ہو یا کوئی وعدہ آپ نے کیا ہو جو پورا نہ کیا ہو تو مجھ سے آ کر کہہ دے، میں بلا تحقیق وہ وعدہ پورا کر دوں گا، یا کچھ لیا ہوں گا تو واپس دے دوں گا. یہ پوری زندگی آپ اعلان کرتے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ بندوں کا حق ہے نا. ان کے انتقال کے بعد روایت میں آتا ہے کہ حسن اور حسین دونوں آپ کے نواسے اپنی پوری زندگی ہر حج میں اعلان کرتے اگر ہماری نانا کی طرف سے کوئی ادھار
یا کوئی وعدہ ہمارے نانا نے کیا ہو کسی سے جو ان پر ابھی باقی ہوتا تو آ کر لے لے, ہم بلا تحقیق پوچھیں گے نہیں کب کیا کیوں, بلا تحقیق وہ چیز لوٹا دیں گے. گویا یہ دونوں آپ کے نمازوں نے آپ کا انتقال تھا. گویا 51 ہجری تک یہ اعلان چلتا رہا, آپ کا انتقال 11 ہجری, 40 سال یہ اعلان چلتا رہا. تو آپ دیکھ رہے ہیں ظلم بہت خطرناک چیز. انبیاء تک اس سے بچتے رہے اور اپنے آپ کو بچاتے رہے کہ ہم سے یہ چیز سرزد نہ ہوئی. اور اللہ نے انبیاء سے کبھی ظلم ہونے بھی نہیں دیا, یاد رکھیں. حتیٰ کہ جانوروں پہ بھی ظلم کرنا غلط ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک نبی تھے جو اپنے حوارین کے ساتھ جنگل سے گزر رہے تھے اور جہاں وہ لیٹنے لگے وہاں چونٹیاں نکل گئی. تو اس نبی نے حکم دیا حوارین کو لکڑیاں جمع کرو, لاؤ اور چونٹیوں کو آگ میں لگا دو. مطلب چونٹیوں کے بڑے بڑے گھر تھے جو جنگلوں مکانات ہوتے چونٹی کے اونچے اونچے, آگ لگا دو ان چونٹیوں کو. فوراً اللہ نے وہی کی کہ رب آگ کا عذاب صرف آگ کا رب دے سکتا ہے, تم کون ہوتے ہو ان کو عذاب دینے والے. فوراً اس نبی نے کہا واپس لے جاؤ, مجھ سے غلطی ہو رہی تھی. یہ تو ظلم ہو جاتا ہو, جانوروں پر ظلم, چونٹیوں پر ظلم ہو جاتا کرو نبی جلال. اللہ نے فوراً بذریعہ اس نبی کو ظلم سے روک دیا. صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک خاتون نے ایک بلی کو پکڑ لیا, نہ اسے کچھ کھلایا پلایا, نہ اسے خود چھوڑا کہ وہ جا کر کچھ کھا پی لے, بند کر کے رکھ دیا اس, جس کی وجہ سے وہ مر گئی. اللہ رب العزت نے اس کے اس ظلم کی وجہ سے اس کو جہنم رسید کر دیا, بلی کو مار دیا. ہم کو کیا لگ رہا بلی کتے یہ مر گئے تو کچھ نہیں ہوتا, کوئی احتیاط ضرورت نہیں. گاڑی چلاتے ہیں بہت سے لوگ فور ویلر چلاتے ہیں, مار دو کتے کو آیا تو کیا کرنا ہے. روز قیامت اس کا ظلم آئے گا آپ کے نام پر, اس کتے کی موت کا. یاد رکھیں اس بلی کی موت کی وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم رسید کر دیا. ظلم ہاں انجانے میں ہو جائے تو اللہ سے توبہ کیجیے, اللہ اس جانور کے ساتھ یہ سلوک ہو گیا, مجھ سے غلطی ہوئی, یہ بکری میرے سامنے آ گئی, کتا آ گیا, وہ بلی آ گئی, میرا مقصد نہیں تھا لیکن جانور ہے آ گیا, اب کیا کرے. میں نے کوشش کی بچانے کی لیکن اب کیا. ٹھیک ویسا انسانوں کے ساتھ بھی انسان سے کبھی ہو جاتا ہے غلطی سے, ایکسیڈنٹل جس کو بولیں گے, لیکن جان بوجھ کے بھائی کیا ہوتا مار دو ان کو. کتنے کتے ہیں دنیا کے اندر, مر گئے تو کیا ہونا ہے, آپ نہیں مار سکتے. ٹھیک ہے آپ سمجھ رہے بات. تو جانوروں پر ظلم بھی ظلم ہے, اس کو ہم معمولی سمجھ لیتے ہیں اور کر لیتے ہیں. یہ بھی روز قیامت بہت سختی کی وجہ بن سکتی ہے. یہ عورت صرف بلی کی مارنے کی وجہ سے جہنم میں جا رہی ہے, جس کو ہم مذاق سمجھتے ہیں. بلکہ یہ ظلم ستم تو بہرحال انسانوں پہ جو کچھ ہوتا ہے وہی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. جانوروں پہ کیا ہوتا ہوگا ہماری بستی اور ہمارے حالات بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں. ایک اچھی خاصی بیچاری بلی اگر سڑک پہ بیٹھی ہو اور مسلمان بستی ہو اور وہ بیچاری بلی نہیں ہوگی تو یہ غلطی کریں گے. تو مسلمان بچے کیا کریں گے آپ کو معلوم ہے, ایک دم خاموشی جا کر ایک ایسی لات ماریں گا اس کے پیٹ میں کہ اس کا تو پیٹ خراب ہو جائے گا, تو خیا ہو کے مر جائیں گے, اس کی ٹانگ ٹوٹ جائیں گے. یا بلی کے بچے مل جائے تو پھر ایک دن کا مسلمان بچوں کا سمجھو دن ٹائم پاس ہو گیا ان کا. مختلف قسم سے ان کو موت دیں گے, کسی کو گلے میں لٹکا دیں گے, دیکھیں گے کیسا وہ بیچارہ مرتا ہے, کیسی تڑپتی ہے, کسی کو فلاں کریں گے. اور سب دیکھ رہے ہیں, لیکن کبھی کبھار لوگ دیکھ کر اس لیے خاموش ہوتے ہیں کہ اگر یہ شر نہیں کریں گے تو ہمارے گلے کاٹیں گے, تو اچھا یہ بلیوں کو مارتے ہیں. کیا کر کبھی ہوتا ہے ایسا کہ انسان کو اگر ایک شر سے نکالے تو آپ کے گلے میں آتا, تو آپ بولتے جان دو یار وہ شر میرا اچھا ہے, انسان ہو تو سکون میں نا. کوئی کتا آیا دیکھیے اس ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے نا. جانوروں پہ بھی رحم کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گیلے جگر پر رحم کرنے کا تمہیں اجر ملے گا. یہ واقعہ یوں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جا رہے تھے, آپ نے دیکھا کہ ایک چوڑیا ان کے سر پر اڑ رہی ہے. ایک صحابی کی کہا یہ چوڑیا کیوں اڑ رہی ہے, کس نے اس کو دکھ دیا, کس نے اس کو درد دیا, کس نے ظلم کیا اس پر. تو کہ اللہ کے رسول ہم نے اس کے بچے چرا لیے. تو کہا میں وہی تو کہہ رہا تھا, یہ چوڑیا اس لیے کچھ نہ کچھ تو ہوا اس ساتھ. کہا کس نے یہ دکھ دیا اس کو بچے چرانے کا, واپس لے کر رکھو اس کے بچے. تو صحابی نے لے جا کر بچے رکھ دیے. کہا تمہیں ہر گیلے جگر پر جو ہے, تو وہ صحابی جا کے رکھ دیے اور کہا کہ اللہ کے رسول کیا اس کا بھی ثواب ملے گا مجھے. میں نے اس کے بچے واپس دے دیے چڑیا کی. تو کہا ہر گیلے جگر پر رحم کرنے کا ثواب ہے, مطلب ہر زندہ چیز پر رحم کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو اس کا مطلب اس کی بات کو الٹا لے لیجئے, ہر زندہ چیز کو نقصان پہنچانے کا عذاب ملتا ہے. جب ثواب ملتا ہے تو اس کو الٹ بھی ہوتا ہے, جب عذاب ملتا ہے تو اس کے الٹ ہوتا ہے. زنا کرنے کا عذاب ملتا ہے تو اس کے برعکس عمل کرنے کا, نکاح کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے. سمجھ رہے ہیں. تو اگر جانوروں پر رحم کرنے کا ثواب ملتا ہے تو ان پہ ظلم کرنے کا عذاب بھی. تو ہمیں جانوروں پہ بھی نہیں, اور رہا جانوروں پر جب اتنی سخت وعید جہنم کی ہے تو انسانوں پر ظلم تو یہ شریعت اجازت دے ہی نہیں سکتی. یاد رکھیں رتی برابر ظلم کی اجازت بھی نہیں. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے فرماتے اور کہتے ہیں, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, جس نے اپنی خصم کے ذریعے کسی مسلمان کا مال حق مار لیا ہو, جھوٹی قسم کے ذریعے, میں اللہ قسم کہتا ہوں یہ کام میں نے نہیں, جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کو کوئی حق مار لیا ہو, اللہ نے اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا اور جنت اس کے لیے حرام کر دیا. جس کسی مسلمان ہے, تو ظلم ہے نا, جھوٹی قسم کھا کر آپ مال لے رہے, کسی جھوٹی قسم کھا کسی مسلمان کا مال لے لیا ہو تو اس شخص پر جنت حرام, معاف کرنا جہنم واجب اور جنت حرام ہو گئی ہے. اس کے بعد ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, چاہے وہ معمولی حق ہو, معمولی. اب وہ صحابی جاننا چاہ رہے ظلم ہوتا کیا ہے, کون سی حق کو کہا جائے گا ظلم. تو کہ اللہ کے رسول کیا وہ معمولی حق ہو, تو تھوڑا سا کچھ تو بھی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے بیان کر رہے ہیں, اس لیے میں نے جب سے میں کہہ رہا تھا نا چھوٹے ظلم کو بھی ظلم مت سمجھیے. تو رسول اللہ فرماتے عرض کیا یا رسول اللہ چاہے وہ معمولی حق ہو, بہت چھوٹا سا اگر ہو, تو آپ نے فرمایا ہاں
چاہے پیلو کے درخت کی ایک ٹہنی ہی تم نے ظلم سے لی ہو. پیلو کا درخت مانو آپ, مسواک جس سے بنتی وہ پیلو کا درخت رہتا ہے. عرب میں اپنے ہمارے پاس ہندوستان میں مختلف قسم کی جھاڑوں سے مسواک نکلتی ہے, لیکن اصل مسواک پیلو کی درخت سے نکلتی ہے. یہ اس درخت کی جڑیں ہوتی, درخت چھوٹا ہوتا ہے, جڑیں ہوتی. تو کہا اگر پیلو کی جھاڑ کی ٹہنی بھی اگر کسی نے ظلم سے لی ہو کہ بھائی یہ میری ہے, یہ مجھے دے دیجیے, یہ میرا حق تھا, اتنا بھی لے لیا ہو تو یہ ظلم ہے. اور ایسے شخص پہ اللہ نے جنت حرام اور جہنم واجب, بلکہ الفاظ الٹے ہیں, جہنم واجب اور جنت حرام کر. تو پہلے جہنم میں جائیں گے اور جنت میں کبھی نہیں جائیں گے, یہ مانا ہے اس کا. جہنم واجب اور جنت حرام کر دیا ایسے شخص پر اتنا حق مارا ہو. اب پیلو کی ٹہنی کی کیا ویلیو ہوتی ہے, 5 روپے 10 روپے کی ہوں گی وہ ٹہنی پوری ہے, 25 روپے کی 5 لکڑیاں توڑ کے مسواک بنتی ہے. اتنا بھی اگر ہم نے حق لیا ہو تو واپس کر دیجیے اس کو, یا اس سے بھی کم. میں کہوں گا ظلم ہے نا, اس لیے ظلم سے بچیے. ظلم اور ستم نے پوری امت کا بیڑا غرق کر کے رکھا. ہم سب ظلم کرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. اللہ کیسے دعائیں سنیں گے جو لوگ ظلم کرتے ہیں؟ بیوی بچوں پر ظلم کر رہے ہیں لوگ, والدین پہ اپنے ظلم کرتے ہیں جب بوڑھے ہو جاتے ہیں, یا ماں باپ بچوں پہ ظلم کرتے ہیں, ان کی تربیت اور تعلیم برابر نہیں کرتے, یا آپس میں بھائی بھائی پر ظلم کر رہا ہے, یا ہم دیکھتے ہیں عورتیں ایک دوسرے پر جو ظلم کر رہی ہے, چاہے جو رشتہ ان کا رہتا ہو, اور ہر شخص ظلم میں ملوث ہے. تو کیسے اللہ سے ہم دعا کریں تو اللہ ہماری دعا سنے, جبکہ پیلو کی ٹہنی کے برابر بھی کوئی اگر ناحق کسی کا حق مار لے, ظلم کر لے, تو اللہ رب العزت نے جہنم واجب اور جنت حرام کر دی. باقی رہا معاملہ. اور آج اندازہ لگائیے, جو جتنا بڑا حق مارتا ہے وہ اتنا بڑا 30 مار خان مانا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں, ہے نہیں ہے؟ اور اس کی اتنی زیادہ تعظیم اور عزت. اور بہت بڑے صاحب آ گئے کہ بہت بڑے, ان کی زمین لوٹ لی, ان کی لوٹ لی, ادھر دیکھے تو یہ لوٹ لیتے, ادھر دیکھے تو وہ کر دیتے, وہاں ہاتھ ڈالے تو ختم, وہاں کود گئے تو پھر تو کوئی ان کے سامنے ٹکتا نہیں. اب عزت کرو ان کی, اسلام کیا چل رہا ہے, بہت بہت بہترین حال. اس لیے کہ وہ ظلم کر رہا, اور جتنا بڑا ظالم اتنا بڑا 30 مار خان ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں. بہت بہترین آدمی, بھائی کیا بہترین آدمی, ارے وہ پلاٹا تو ایسے لوٹا انہوں نے, وہ زمین تو ایسا کیا, وہاں سب کو ہکال دیا, جھٹکے میں یہ لے لیا, نام پہ کر دیا, وہ فلاں کر دیا. یہ روزے قیامت یہ 30 مار خان ہے نا, کوئی ویلیو نہیں بھرنے والی. روزے جب پیلو کی لکڑی والے جو ہے جہنم ان پہ حرام, جنت حرام ہو جا رہی ہے, جہنم واجب ہو رہی ہے, تو یہ 30 مار خان کہاں جائیں گے؟ اندازہ لگائیے. جو بڑے بڑے ظلم کر رہے, ظلم کی انتہا ہو جا رہی ہے انسانی مال اور جان کے ساتھ. کسی یتیم کی زمین ہے, باپ نہیں ہے اس کے, لڑنے والا, لوٹ لو, کون دیکھنے والا؟ یتیم بڑا ہونے کے وقت ہے, لے لو اس کی زمین. یہ خامخواہ اسٹے لا دو اس کے اوپر, لیکن میں 30 مار خان ہوں, میرے علاقے میں تو میرے سے پوچھے بغیر کام کیسے کریں؟ تو یہ تو ظلم ہے, کر لو جتنا کرنا ہے. دنیا میں بھی ان کی عبرتناک موتیں ہوں گی, آپ دیکھیں گے, اور آخرت کیسی ہوں گی. بہرحال مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. جن لوگوں نے لوگوں کے ظلموں کو دیکھا ہے اور ان کی موت دیکھی, وہ گواہی دیں گے کہ ہاں ظالموں کی موت بڑی دردناک آتی, بڑی دردناک آتی, اور ان کو توبہ کا موقع نہیں ملتا اور ڈھیل نہیں ملتی ان کو. بس ایک جھٹکے میں پورا معاملہ رفع دفع اور ختم, موت تک پہنچ جاتے ہیں, اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں. کہ تو اللہ ان کو تکلیف نہیں, لمبی لمبی بیماریاں نہیں دیتا تاکہ اس میں ملوث ہو کے توبہ کر لے, ورنہ توبہ کر لیتا نہ آتی بیماری کے لیے. نہیں, اچانک ان کو آگے گرفت لیتا اور فوراً ختم ہو جاتے. آپ کہیں گے بلا فلاں تھا, مر کھپ گیا, ایکسیڈنٹ میں مرا, کسی نے مار کے سڑک پہ ڈال دیا, لے کے دفنا دیا, ختم ہو گیا معاملہ, کوئی پکڑا نہ گیا. اس لیے کہ وہ خود ظالم تھا, وہ لوگوں پر ظلم کرتا, ان کی زندگیوں کے ساتھ, خون کے ساتھ, مال کے ساتھ عزت اللہ نے اس کو بدلا دے دیا دنیا میں. ٹھیک, لیکن یہ انسان کی شخصیت پہ, کبھی کبھار نیکوکاروں کے ساتھ بھی جو بہت ایسے انجام ہوتے ہیں وہ ان کی نیکی کی وجہ سے ہوتے ہیں. جیسے انبیاء کو قتل کرنا, صحابہ کو تکلیف دینا, وہ ان کی نیکی ہے. تو یہاں فرق ہے, ظالموں کو جو ملتا ہے وہ ان کا ظلم کا عذاب ہے, سزا ہے, اور نیکوکاروں کو جو تکلیف ملتی ہے اس کا بدلہ ہے آخر. انبیاء کو جو تکلیفیں ملی, صحابہ کو ملی, ان کے پیروکاروں کو ملی, نیک لوگوں کو ملتی ہے, اور قیامت تک دین پر چلنے کے سے ملتی رہیں گی. وہ ایک الگ شکل ہے یاد رکھیں. وہ ظلم کا بدلہ نہیں, وہ دنیا میں گناہوں کی ان کی معافی بول سکتے ہیں ایک طرح سے, لیکن ظالموں کا تو بدلہ بڑا سخت ہو. تو پیلو کی لکڑی کے برابر بھی اگر ہم نے حق لیا ہے تو لوٹا دے اس کو, یہ ظلم ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ فرماتے ہیں مومن اپنے دین پر ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے جب تک کہ وہ کسی کا ناجائز قتل نہ کرے. مومن اپنے دین پر عمل کرتے کرتے درجات میں بلند ہوتا رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنی نفس پر قتل کر کے ظلم نہ کر لے. اس کے درجات ختم ہو جاتے ہیں پھر اللہ کے پاس. کسی کا قتل کرنے سے انسان کے درجات اللہ ختم کر دیتا ہے, اس کا مرتبہ نہیں ہوتا اللہ کے پاس. یاد رکھیں, وہ دنیا میں وہ دھارکاری کہلا سکتا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جو دنیا میں جو ہے قتل کر کے بہت آسان اور اچھی زندگیاں جی رہے ہیں, لیکن ان کی آخرت بہت سخت ہونے والی. یاد رکھیں, ہو سکتا ہے کورٹ کچہری سے تو بچ جائے, اس لیے کہ قتل ہونے والا گواہی نہیں دے سکتا ہے. ہاف مرڈر میں تو بھی کیس بڑا بنتا ہے, فل مرڈر میں تو کیس بھی نہیں بنتا کبھی, اس لیے کہ گواہی دینے والا کوئی ہوتا ہی نہیں. اور لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر اس نے اس کو قتل کر دیا تو اس کو گواہی دے کے اپنے قتل پہ کو آمادہ کرو. ہوتا ہے نا, ایسے بھی لوگ کرتے ہیں. اتنی بھی چال بازی چلتے ہیں کہ پلاننگ سے. مومن نیکیاں کرتے کرتے درجات میں بلند ہوتا ہے,
جب تک کہ کسی کا قتل نہ کر دے. تو ہمیں جو ہے ہر قسم کے ظلم سے، انسانی جان پر ظلم سے، بالخصوص قتل اور اس قسم کے عمل سے بچنا چاہیے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مسلمی علی مسلمی حرام دمہ و مالہ و عرضہ. صحیح مسلم کی روایت ہے. ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے آپ فرماتے ہیں مسلمان پر ایک دوسرے کا خون، مال اور عزت حرام ہے. اس لیے کہ خون، مال اور عزت اگر تم بیجا بہاؤ گے، خون بیجا عزت اتارو گے، اس کا مال لوٹو گے، یہ ظلم ہے اور یہ حرام ہے. بہت سخت انجام ہونے والا قیامت کے روز. تو ہمارے لیے ایک دوسرے کی مال، عزت اور خون حرام ہے. تو میں کسی کا خون اپنے ہاتھ سے نہ بہاؤں، میں کسی کی عزت اپنے زبان سے کبھی نہ اتاروں یا کسی عمل سے نہ اتاروں، اور میں کسی کا ناجائز مال کبھی نہ لوں، ادھار مانگ کر، دھوکہ دے کر، غلط چیز بیچ کر نہیں. اس لیے کہ حرام ہے. اور صرف مسلمانوں کا نہیں، پوری انسانیت کا خون، مال اور عزت ہمارے لیے حرام ہے. کسی غیر مسلم کا ہم غیبت کر کے ثواب نہیں پا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی گناہ ہے. کسی غیر مسلم خون کر کے ہم سکون کی زندگی اور آخرت اچھی نہیں بنا سکتے، وہ بھی حرام ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں خاص طور سے بیان کیا جا رہا ہے کہ تم مسلمان ہو تو کم از کم جو لوگ اپنے اندر امن سے رہیں گے تو خود بخود باہر جو اندر ہوتا ہے وہ باہر سے لگتا ہے. انسان کے اندر جو وہ باہر نکلتا ہے، پیالے کے اندر جو وہی باہر سے لگتا ہے جب بھر جاتا ہے پیالہ. تو اسی طرح جب اپنے اندر ہم امن ہوگا سوسائٹی میں تو آٹومیٹیکلی انسانیت کے ساتھ ہم امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں. ٹھیک. تو دوسرے قسم کا ظلم ہے جو انسان پر اور انسان اللہ کی مخلوقات پر کرتا ہے. ٹھیک. اسی طرح تیسرے قسم کا ظلم وہ ہے جو انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مختلف انداز کے جرائم اور برائیوں میں اپنے آپ کو ملوث کر لیتا ہے. یہ تیسرے قسم کا ظلم. یہ کیا ظلم ہے؟ پہلا ظلم تھا اللہ کا انکار کرتا، اللہ کے ساتھ شرک کرتا. دوسرا ظلم ہے کہ انسان کیا کرتا ہے؟ دوسروں پر ظلم کرتا ہے، انسانوں اور مخلوق پر. تیسرا ظلم کیا ہے؟ انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، اپنے آپ پر. وہ ایسے کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، حرام کو حرام نہیں سمجھتا ہے، جس کی وجہ سے روز قیامت کو سزا ملیں گے. تو یہ تیسرے قسم کا ظلم ہوا جو انسان خود کی نفس پہ کرتا ہے. یہاں اللہ کے ساتھ بھی نہیں کر رہا ہے، بندوں کے ساتھ بھی نہیں کرتا، مخلوق نہیں، لیکن وہ اللہ کے دین پر عمل نہیں کر کے جو ہے خود بخود اپنے آپ پر کیا کر رہا ہے؟ ظلم کر رہا ہے. یار ظلم کر رہا ہے. تو تیسرا ظلم یہ انسان خود اپنی نفس پہ ظلم، جیسے کسی کا خودکشی کر لینا، نفس پہ ظلم. خود کا کسی اپنے آپ کو اذیت پہنچانا، نفس پہ ظلم. خود انسان کا فرائض پر عمل نہ کرنا، نفس پہ ظلم ہے نا، کہ تمہیں فرائض پر عمل نہیں کروں گا تو روز قیامت کیا ہوگا بتائیے؟ اللہ عذاب دیں گا. تو یہ نفس پہ ظلم ہونا. میں انسانوں کو تکلیف نہیں دے رہا، اللہ کو کچھ نہیں کر رہا، اللہ کو ایک مان رہا، شریک بھی نہیں کر رہا، اس کا انکار بھی نہیں کر رہا، لیکن ظلم ایسا کر رہا ہوں کہ میں اس کی شریعت پر عمل نہیں کر رہا ہوں، وہ جو ہے فرائض کو ترک کر رہا ہوں، واجبات کو چھوڑتا ہوں، سنتوں کو مذاق میں لیتا ہوں. تو یہ نفس پہ ظلم ہوتا ہے. تو تیسرا ظلم ہے انسان اپنے آپ پر ظلم کرے، اپنی نفس پر ظلم کرے، اور وہ یہ ہے کہ انسان مختلف برائیوں اور جرائم میں لگ جائے اور جو ہے شریعت نے جو احکامات دی ان کو ماننا چھوڑ دے. ٹھیک. تو یہ بھی ایک ظلم ہے. اللہ رب العزت اس کے تعلق سے فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ المائدہ آیت 57 میں فرماتا اور کہتا ہے وَمَا ظَلَمُونَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ تو خود اپنی نفسوں پر ظلم کرتے تھے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے لوگوں پر ظلم نہیں کیا کبھی، وہ تو خود لوگ اپنی نفس پہ ظلم کرتے تھے، برائیاں کر کے، جرائم کر کے، برے کام کر کے، چوری کر کے، چکاری کر کے، یا ہفتے کے احکامات کو توڑ کر جو بنی اسرائیل نے کیا، یا مختلف چیزوں سے. اللہ نے نہیں کیا ظلم، وہ خود اپنے آپ پر جو ظلم کرتے تھے. تو یہ ظلم کی تیسری قسم ہے. انسان فحش، گندگی، برائی، لوٹ کھسوٹ، شریعت کے احکامات کو توڑنے میں، اس کے مذاق اڑانے میں لگ جائے. یہ بھی ظلم کی قسم ہے. تو ظلم کے تین قسمیں، تینوں حرام ہے، تینوں غلط. ایک اللہ کے ساتھ اس کا انکار کر کے، اس کا شریک کر کے. دوسرا ظلم انسانوں یا اللہ کی بنائی مخلوقات پر. تیسرا ظلم انسان برائیوں میں اپنے آپ کو ڈال کر آخرت میں اپنے آپ کو ظالم بنا لیتا ہے. ان تینوں قسم کے ظلموں سے اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے ظلموں سے ہمیں بچنا چاہیے. ظلم، ستم بہت بری چیز ہے، اس کا بدلہ دنیا میں بہت برا ہے، آخرت میں تو بہرحال کیا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہر قسم کے ظلم سے اپنے آپ کو ہم روکیں، اور ہر کام سے پہلے یہ سوچیں اس سے کہیں کسی اور کا حق تو میں نہیں مار رہا ہوں، کسی اور پر ظلم تو نہیں ہو رہا ہے. اگر نہیں تو آگے بڑھیے، ورنہ اگر ضرورتی برابر بھی کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو اللہ کے لیے پیچھے ہٹ جائیے. اس لیے کہ دنیا میں آسان ہوگا پیچھے ہٹنا، اس کا نقصان برداشت کرنے، لیکن آخرت میں بدلہ دینا ناممکن اور محال میرے اور آپ کے لیے ہوگا. اسی پہ اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کی اخلاق رذیلہ سے ہماری، برے اخلاق سے ہماری حفاظت کرے. بالخصوص ظلم اگر ہم سے ہوا ہوگا اللہ تو اس ظلم کے تعلق سے معافی مانگتے تو اس سے ہمارے ہر قسم کے ظلم کو معاف کر. اور اگر کسی بندے کا ظلم ہوگا تو ہمیں توفیق دے اس کو جا کر ہم اس کی وہ چیز، وہ امانت کو ہم جو ہے لوٹا دے. جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.